السلام علیکم. محمد علی صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے 25 جولائی 2024. اور آج وہ اعظم مزید طاہر نے کہہ دیا کہ مواد موجود ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے. اور ساتھ وہ جو تقریر انہوں نے کی ہے وہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جناب ساتھیوں سے مشاورتوں سے، بھئی مواد موجود ہے، ساتھیوں سے مشاورت کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سینٹ قائمہ کمیٹی جو قانون انصاف ہے اس کا سپریم کورٹ کے ججز بڑھانے کے پر اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور ایک بہت ہی عام ہے عمران خان صاحب جو ملاقاتوں پہ جو پابندی تھی، یعنی وہ شیشہ لگا دینا، وکلا کو بڑا تنگ کرنا، اس پہ جیسے سردار اجاز صاحب کا جو آرڈر ہے نا، سردار اجاز خان صاحب کا جو آرڈر ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. 18 جولائی کا وہ جاری کر دیا انہوں نے آرڈر. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ جو ہرڈلز ہیں نا، جو ہے نا خاص طور پر وکلا سے ملاقات کرنے کے حوالے سے بالکل فری ہونی چاہیے، کوئی چکر نہیں ہے. اور اگر اس کو وائلیٹ کیا، شیشے بھی اتار دیں، جو شیشے لگائے ہوئے نا یہ سارے آگے اتاریں یہ شیشے بھی. اور جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے آ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی کام نہیں ہے. وکلا کے ساتھ ملتے تو ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اور یہ کہا اس کے لیے کوئی فارمل ضرورت نہیں ہے شوکاز کرنے کی، کنٹیمپٹ کا. اگر یہ وائلیٹ ہوا تو آٹومیٹکلی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی، توہین. تو عمران خان صاحب کو اب یہ بڑا ایک آرڈر ہے، ملنے کے حوالے سے کوئی دقت نہیں ہوگی. دوسرا جو اہم معاملہ ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں میں، اور عمران خان صاحب کے جیل میں سہولیات کے حوالے سے اسپیسیفک، اور اس میں نے بہت سی چیزیں ساری سامنے رکھنی ہیں. جیل رولز پہ مینول کے لیے، ان پہ پابندی کے لیے جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے، میں نے ایک ایک چیز رکھی ہے ساتھ. اور کل اس پہ سماعت ہوگی انشاءاللہ العزیز. ساتھ عرش شریف کینیا کورٹ کا فیصلہ بھی میں نے ہائی کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی اور بڑے اہم ایشو ہیں. پی این آئی ایل لسٹ کے اندر ڈالنا جو ہے، لوگوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے لسٹ کے اندر، وہ چیلنج کیا، اس کی وائریز چیلنج کی ہیں، اور سیکشن کے اوپر میں نے وہ ساری تفصیلات ساتھ لگا دی ہیں. کل انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی ایک اچھا حکم ہے. پھر اوورآل جیلوں کے قیدیوں کے حوالے سے جو سہولیات فراہم کر رہی ہیں، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں کیا، اور بھائی میں نے کیا ہے. میں پورے پاکستان کے جیلوں کی سہولیات کے حوالے سے وہاں پہ کام کر رہا ہوں، لیکن اڈیالہ جیل کو اسپیشل ٹیک اپ کیا ہے. اور پھر سب سے اہم کیا، میں ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی، سیکشن 215 جو پارٹی پہ پابندی کے حوالے سے، اس کیس کی بھی سماعت ہے آج. تو بہت ہی اب بزی ڈے ہے. لاہور میں اویلیبل نہیں ہوں گا، لیکن لاہور کا دن بھی بہت مصروفیت کا ہے. سلمان صفدر اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج وہ ریمانڈ کے اوپر، اور میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ریمانڈ نہیں ملے گا. اور جو پرانا ریمانڈ ملا ہے وہ جو کہ کل ختم ہو رہا ہے، تو وہ کہیں گے ریمانڈ تو وقت تو گزر گیا ہے نا. اور وہ اگلے ریمانڈ کے حوالے سے تو میں خبر دے دوں آگے. عمران خان صاحب جوڈیشل، ویسے یہ بریت کا کیس ہے، ڈسچارج کا. کس کا ہے؟ ڈسچارج کا کیس ہے. کس کا ہے؟ ڈسچارج کا کیس ہے. جو 12 ایف آئی آر ہیں، اس میں 8 ایف آئی آروں کا میں 1 فروری 2024 کو انویسٹیگیشن جوائن کا ایک 23 اگست 2023 کا 23 کی بات کر رہا ہوں. اور وہ کیا کرانا ہے، وہ بڑی مزیدار بات ہے. اور ریمانڈ کے حوالے سے جو دوسرا جو پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ سیٹرڈے والے دن اس پہ بحث میں نے یہ 3 صفحے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ اگر چلا دیں گے تو زیادہ اچھا ہے. کہ دیکھیں سیکشن 15 کے اندر پلیس آف سٹنگ کا کہا ہوا ہے. یہ جج صاحب چلے جاتے جیل میں جا کے کر لیتے، کیا اعتراض تھا ان کو؟ ٹھیک ہے نا جی. اور کنٹرول میں جہاں بھی کرنا چاہتے کورٹ، یہ گورنمنٹ کے پاس اختیار تھا، انہوں نے یہ تو اختیار استعمال نہیں کیا. انہوں نے کس کا اختیار استعمال کیا؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پہلے کوئی درخواست نہیں دی کہ جناب ہم ویڈیو لنک کے ذریعے کرنا چاہتے، تو عدالت ایسا آرڈر پاس کر سکتی تھی. عدالت نے ایسا آرڈر کوئی پاس نہیں کیا. 21/2 میں انہوں نے کہا کہ وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ. تو انہوں نے وہ ویڈیو لنک کا، یہ ویڈیو لنک پہلے واٹس ایپ پہ تھے، ویڈیو لنک تو جا کر بعد کی باتیں. اور تیسرا ہے پرسکرائبڈ.
اور اس پہ پروسیکیوٹر جنرل نے ایڈمٹ بھی کیا کہ کوئی پریسکرائب نہیں کیا، وہ کوئی رولز نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے موجود ہیں، اور ریمانڈ کا پورا ایک پروسیجر اور میکنزم دیا ہوا ہے. جب تک اب چونکہ اس کے اندر یعنی آج کے بعد آپ پریسکرائب کر لیں، رولز بنا لیں، کوئی حرج نہیں. آپ جج صاحب کوئی آرڈر پاس کر دے، کوئی حرج نہیں. گورنمنٹ نوٹیفیکیشن بعد میں کر دے، بعد میں، پہلے تو نہیں ہے، نوٹیفیکیشن تو بعد میں آیا، یہ ریکارڈ کی باتیں. تو ان چیزوں کے اوپر ایک تو میں دیکھ رہا ہوں، پھر ساتھ دوسرا ایویڈنس کے حوالے سے جو ریکارڈ مانگا ہے، وہ ایویڈنس جب ساری سامنے آ جائے گی تو اس سے ایک بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کیس جو ہے یہ بن نہیں سکے گا. اور عمران خان صاحب کی بریت میں دیکھ رہا ہوں، آگے رب بہتر سمجھتا ہے. میں اپنی اسیسمنٹ کے مطابق یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے. میں نے ساری 2 صفحہ کا ایک نوٹ ہے چھوٹا سا، میری ٹیم نے بنایا ہے، ریمانڈ ہے. سلمان افضل صفدر جو ہیں دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. یہ کچھ چیزیں میں نے وہاں شیئر کر دی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے پوری دنیا کے اندر جو ویڈیو لنک کے حوالے سے قانون کیا ہے، رولز کیا ہے، پاکستان میں نہیں ہے. میں پھر بتاتا چلو، یہاں پر نہیں ہے، جب نہیں ہے پھر نہیں ہے. اور چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. اور اعظم مزید تار کا جو بیان ہے وہ میں چلانا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ جناب، اور یہ میں آپ کو بار بار پڑھاتا رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 212 ہے، آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2. یہ آرٹیکل 17(2) میں الیکشن کمیشن کو ریفرنس نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا تو تعلق ہی نہیں ہے سارے پروسیس کے ساتھ. الیکشن کمیشن نے کب کرنا ہے؟ جب فورن ایڈڈ پارٹی ہوگی، یہ اختیار اس کے پاس ہے. ساورنٹی اور انٹیگریٹی کے اوپر الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے دور دور تک. یہ میں پھر پتا 17(2) کے اندر کوشش ہوگی آرٹیکل 17(2) اور سیکشن 212 بیک گراؤنڈ پہ چل جائے. اس میں دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ اتحادی اور کابینہ کے اعتماد میں لیں گے، اور اتفاق رائے کے بعد یہ ریفرنس بھیجا جا سکے گا. مر گئے اسی بات کے اوپر. اور بھائی یہ کیا ہوتا ہے اعتماد کا لفظ؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا مطلب ہے اعتماد کا؟ آپ اس کا مطلب ہے سب بونگیاں ہیں، ساری ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے حقائق کے ساتھ، لیکن آپ یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا اعتماد میں لیں گے ساتھ، اور اتفاق رائے کیا ہوتا ہے اس سارے پروسیس کے اندر؟ اگر ایک سیاسی جماعت ملکی سالمیت کے خلاف کام کری تو اعتماد کی کیا بات ہے، اور اتفاق رائے کی کیا بات ہے؟ تو یہ بھی ہوائی خبر ہے. اور میں نے چیلنج کیا تھا کوبا پر، ساورنٹی انٹیگریٹی، پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. سائفر میں ہوگی، اور 9 مئی میں ابھی تک کوئی چیز ایسی ریکارڈ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. اور میں نے فورن ایڈ پارٹی بھی نہیں ہے، سیکشن 212 کے اندر ہے. پروبیبلٹی فنڈنگ ہے، ممنوع فنڈنگ ہے، لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے. اور کوشش اب کی جا رہی ہے کہ ججز کی تعداد جو ہے نا بڑھا کے، وہ سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی ہے، اور ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے کیسز اور دیگر تفصیلات طلب کر لی ہیں انہوں نے. اور وزارت قانون کے تفصیلات پیش کرنے پر سپریم کورٹ کے جج کی تعداد بڑھانا کا طے ہوگا. کتنی ہوگی یہ کمیٹی طے کرے گی. اور وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹر آفس سے کیسز کی تقریبات منگا کے دیکھ لوں تو پھر بحث ہو سکے گی. فاروق اچ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ بڑھا، مگر جج وہی 17 ہیں. سینیٹر فوزیہ ارشد نے کہا کہ ابھی بھی 4 ایڈہاک کی تجویز آئی ہے، جج کی تعداد بڑھنے کی ضرورت کا منہ بولتا ثبوت 4 ایڈہاک جج کی تعیناتی ہے. آپ اندازہ لگائیں اب اس کا مطلب کہ اگلی پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ ججز کی تعداد یا بڑھانی تاکہ سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے کنٹرول کیا جا سکے، اور وجہ کچھ نہیں ہے. یہ میں بتا دوں میں آپ کو. اور انوشا رحمان نے کہا کہ جنوری 2013 سے بل زیر التوا ہے، مگر ججز کتنے چاہیے نمبر دیکھ لینا چاہیے، ساری مل کے ہیں. اور وزیر قانون نے کہا کہ 24 ججز سپریم کورٹ میں درکار ہوں گے. اور وہ قائمہ کمیٹی جو ہے بڑھانے کا بل آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا. اور انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن میں کہہ چکا ہوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ پر سپریم کورٹ نظر ثانی کرے. ایک عدالت کے جب تمام ججز کی مراعات برابر ہیں. اور وفاقی وزیر نے بھی کہا کہ عدالت کا جج کئی 100 کیسز نپٹاتا ہے، مگر دوسری جج کا اپنے مزاج میں چند کیسز نپٹاتا ہے. یہ اب جو باتیں کر رہی نا، آرٹیکل 84(3) کا استعمال کیا ہے، وہاں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور بعض کونسل کی تجویز ہے کہ آرٹیکل 103 کے مقدمات کی سینئر ترین 5 ججز ہی کریں. کیا ہو گیا؟ بانڈا پھوٹ گیا نا.
آئین میں ترمیم چاہتے ہیں, ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد بھی سمجھ گئے آپ کے نہیں. ججز کی ریٹائرمنٹ ایج اور باقی ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی, اور میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. آج ثبوت ہے, وزیر قانون اور یہ کمیٹی پکڑی گئی ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا ہے نہیں, اور اسی لیے مخصوص نشستیں کے کیسز میں اتنے پریشان ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ آپ سمجھ آئیے گا, یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ اصل کیا حالات ہو رہے ہیں. اور اپنا ایک جو بڑی خبر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے کا اجازت نامہ لینے کا, میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کنٹیمپٹ فائل کی تھی, اور جب میں نے کہا, جب کورٹ نے اعتراض اٹھایا تو پھر ہم نے دائر کی تھی, اور جو واپس لینے کا چیف کمشنر کا حکم ہے کل عدم ہو گیا. اب دوبارہ اجازت ملے گی, کل عدم نہیں ہو سکتی. یہ ضروری تھا کہ آپ کے لیے NOC کے حوالے سے ایک بات کھلنا چاہیے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 5 دفعہ پر کہا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ جو لوگ ہیں ان کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. جسٹس محسن اختر کے آنے کی سربراہی میں ہے, جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب ہوں گے. ارباب محمد طاہر بینچ کا حصہ ہوں گے, اور 30 جولائی سے باقاعدہ اس کی سماعت. جسٹس عامر فاروق صاحب خود اس بینچ کے اندر نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.